امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ وبا کے انفیکشن کو تیزی سے ختم کرتی ہے۔ امریکہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ چائنا کو گالیاں دینے سے پہلے اپنے کام پر دھیان دے۔ چائنا اور امریکہ کی ممکنہ جنگ کے خطرے پر باتیں ہونے لگی اور انڈیا بھی امریکی زبان بولنے لگا۔ امریکہ میں وبا کے وار جاری ہیں، چائنا ڈٹ گیا، اب ہوگا کیا؟ دنیا بھر میں وبا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چائنا نے وبا کے حوالے سے بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ چائنا اور امریکہ کی ممکنہ جنگ کے خطرے پر باتیں ہونے لگی اور انڈیا بھی امریکی زبان بولنے لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سوشل میڈیا پر ایک بار پھر مذاق بن گئے ہیں۔ وبا سے دنیا میں ہلاکتوں کی تعداد 1,97,297 ہو گئی ہے۔ 28,31,000 عالمی وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسپین میں ہلاکتیں 22,000 سے زائد اور اٹلی میں 26,000 کے قریب اور فرانس میں 22,245، جرمنی میں جبکہ 5,760 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فرانس میں 1,500 فوجی اہلکار جو ہیں وہ اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں اور برطانیہ میں 19,506 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا سے 780 افراد ہلاک اور 24,506 متاثر ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 8,06,894 ہو گئی ہے، جبکہ چائنا کی طرف سے گزشتہ 10 دن سے وبا سے ایک بھی موت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ میں وبا بے قابو ہو چکی ہے اور صرف ایک دن میں مزید 1,951 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اب تک امریکہ میں وبا سے 52,185 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں اموات اور نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب 9,25,038 افراد اس وبا سے متاثر ہیں، جبکہ ہزاروں افراد تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ بحری بیڑے یو ایس ایس گیٹ پر تعینات 18 اہلکار وبا کا شکار ہو گئے ہیں اور امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ تیز دھوپ وبا کے انفیکشن کو تیزی سے ختم کرتی ہے۔ تاہم اس تحقیق پہ ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکن ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشیر کا کہنا تھا کہ دھوپ میں سورج کی شعاؤں کا وبا کے انفیکشن پر زبردست اثر دیکھا گیا، یعنی موسم جب گرم زیادہ ہوگا تو وبا کے پھیلاؤ میں کمی ہو سکتی ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار ڈاکٹر مارگریٹ نے کہا کہ اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جتنے بھی شواہد ہیں وہ بھی ناکافی ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سوشل میڈیا پہ تنقید و مذاق کی زد میں آ گئے۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے وبا سے بچاؤ کے لیے جراثیم کش کیمیکل پینے کا مشورہ دے دیا تھا۔ ٹرمپ کے اس غیر معتاد بیان کو ایک طرف تو طبی ماہرین نے خوفناک قرار دیا تو دوسری جانب سوشل میڈیا پر ٹرمپ کا خوب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک ٹویٹر صارف نے تو ٹرمپ کے منہ پر ٹیپ لگانے کا مشورہ دے دیا تاکہ ہزاروں جانیں بچائی جا سکیں، اور اس کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کی جانب سے وبا کے علاج کے لیے لوگوں کو جراثیم کش محلول اور متاثرین کے علاج میں الٹرا وائلٹ شعاؤں کی مدد لینے کی تجاویز تنزیہ طور پہ کہی گئی تھی۔ عجیب مسخرہ صدر ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ دنیا پریشان ہے اور اسے تن سوج رہا ہے۔ وبا کے تناظر میں سعودی عربیہ کے زیر صدارت G20 ممالک کا اجلاس ہوا، جس میں ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو ہر ممکن سہارا دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور اجلاس سے متعلق جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ وبائی مرض کے باعث عالمی سطح پہ سیاحت کا شعبہ 40% متاثر ہے۔ ترقی پذیر ممالک کی معیشتوں کو سہارا دیا جائے گا اور پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹا جائے گا۔ ادھر چائنا نے وبا کے حوالے سے بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ لندن میں چائنا کے نائب سفیر چین وین نے میڈیا کو بتایا کہ اس انکوائری کے مقاصد سیاسی تھے اور اس کی وجہ سے وبا کے خلاف لڑائی سے توجہ ہٹ جائے۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے چائنا کی لیبارٹریز کے معائنے کا مطالبہ کیا تھا، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی وبا کے اوریجن کے بارے میں خود مختار انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا تھا، جسے چائنا نے مسترد کر دیا۔ ایک طرف تو وبا کا مسئلہ ہے، دوسری طرف امریکہ اور چائنا کے درمیان جنگ کے امکانات پہ اب باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور اس حوالے سے مئی 2017 کو امریکہ 30 میں شامل ہونے والی کتاب کی اچانک فروخت میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کتاب کا عنوان ہے جنگ جس سے فرار نہیں، کیا امریکہ اور چائنا اس پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ کتاب میں ایک ٹریپ کا ذکر کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور ایک موجودہ عالمی طاقت کے درمیان جنگ ٹالی نہیں جا سکتی، اور اس کتاب میں جب امریکہ کی طرف سے وبا کو پہلے ووہان انفیکشن اور پھر چائنیز انفیکشن کے نام لے کر پکارا گیا تو چائنا کی وزارت کی طرف سے
امریکہ کو خبردار کیا گیا کہ وہ چائنا کو گالیاں دینے سے پہلے اپنے کام پر دھیان دے. اور چائنا کی وزارت خارجہ کے ایک اور اہلکار نے امریکہ پہ سوالات کھڑے کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ امریکی فوج جو ووہان میں فوجی مشقوں میں حصہ لینے آئے تھے ان کے ٹیسٹ کے نتائج دنیا کو دکھائیں. امریکن اہلکاروں کی جانب سے وبا کو چائنیز انفیکشن کہے جانے کے بعد امریکہ میں چائنا کے سفیر نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وبا کو سیاسی رنگ مت دے, اور اس کے بعد الزامات اور مطالبات کا سلسلہ بہرحال امریکہ کی طرف سے جاری ہے. امریکہ کے بڑے اتحادی جس میں برطانیہ, اسپین اور فرانس شامل ہیں وبا سے بری طرح متاثر ہیں, لیکن ابھی تک وبا کو کھل کر وہ سیاسی رنگ نہیں دے رہے, لیکن آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. امریکہ کے ایک نئے اتحادی ملک انڈیا سے ایسی آوازیں ابھر رہی ہیں جن میں چائنا اور پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, یعنی انڈیا بھی امریکہ کی زبان بولنے لگا. انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کے رکن جو ہیں وہ انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر اجیت ڈوول کے بہت قریب ہیں. انہوں نے اخبار میں وبا کے دوران چائنا اور پاکستان کے رویے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور لکھا کہ وبا دنیا میں پھیلاؤ کے حوالے سے چائنا کا رویہ مجرمانہ طور اس نتائج سے وہ بچ نہیں سکتا. لکھا ہے کہ اب دنیا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اتنے لمبے عرصے تک اپنی مینوفیکچرنگ کو چائنا کے حوالے کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں. یعنی چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کی انڈیا اور امریکہ ہونے والی تکلیف کا اظہار کیا گیا. امریکہ کا ماؤتھ پیس بنتے ہوئے انڈین سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کے رکن نے عالمی ادارے صحت پہ بھی تنقید کی کہ انہوں نے چائنا کی تعریف کیوں کی, اور کہا کہ چائنا جتنا بھی WHO کے اہلکاروں کو رشوت دے دے اور غلط معلومات پھیلائے, چائنا ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا. تاہم ابھی تک ایسی کوئی ثبوت یا بات سامنے نہیں آئی کہ انفیکشن کسی ملک نے لیبارٹری میں تیار کر کے اسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا میں پھیلایا ہو. بہرحال امریکہ کی انگلی اب بھی چائنا کی طرف اٹھی ہوئی ہے اور ان کا لہجہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ کے اتحادی بھی امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں تو بین الاقوامی انویسٹیگیشن کا مطالبہ زور پکڑ سکتا ہے, جسے چائنا اب تک تو مسرت کرتا آ رہا ہے, لیکن شاید آنے والے وقت چائنا کے لیے ذرا بڑی مشکلات لے کے آ سکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پریس کریں. Until the next time, اللہ حافظ.